چنا حضور نے رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے پہلے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں, آج سے پہلے تو مجھ سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا. آقا جی آج آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. کہا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. کہتے یا رسول اللہ آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا, آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں, لیکن یا رسول اللہ آج تک میٹھی چیز مجھے میسر نہیں ہوئی, اتنا غریب ہوں. میرے حضور نے جب اتنا سنا, توجہ غور کریں, حضور کا صحابی ہو, کتنی غربت ہوگی کہ میٹھی چیز بھی انہیں کھانے نہیں ملی, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا پسند ہے تمہیں میٹھے میں. کہنے لگے آقا میری خواہش ہے کہ میں حلوہ کھاؤں. جب اتنا کہا نا میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا اور کوئی خواہش. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میری خواہش ہے کہ میرا نکاح ہو جاتا. آقا جی میرا نکاح ہو جاتا نا تو میں بھی زندگی گزارتا اپنی بیوی کے ساتھ میں. جب تمام مدینے والے اپنے بستروں پہ آرام کرتے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ میں مصلی بچھا کر کے اپنی عزت و جلالت کی قسم اے محبوب ہونا تو یہی تھا کہ ان کا انتقال ہونے والا تھا, ان کی تقدیر میں یہی تھا کہ یہ ظہر تک انتقال کر جائے گا. کہا یا اے میرے مولا پھر ہوا کیا, یہ زندہ کیسے انتقال کیوں نہیں ہوا. تو جملے سنے رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب جب تم نے ان کا نکاح کرا دیا اور نکاح کرانے کے بعد میں جب ان کو رخصت کر دیا, یہ اپنے مکان کے اندر ہیں, جب تم نے کھانا بھیجا ان کے لیے, انہوں نے دسترخوان بچھایا اور بچھانے کے بعد میں اس پہ حلوہ رکھا. اب ذرا سوچیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی کی خواہش ہو, کسی کھانے کو کھانے کی یا کسی چیز کی, کسی کی خواہش ہو اور وہ اس کی خواہش پوری ہو جائے کسی طرح سے اور اس سے آ کر کے پھر کوئی چھین لے یا مانگ لے, کھانا رکھا, جیسے ہی انہوں نے لقمہ توڑا نا کھانا کھانے کے لیے, دروازے پر ایک سائل نے, ایک فقیر نے آواز لگا دیا. اس سائل نے آ کر کے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. اس بندے کے سامنے حلوہ تھا جس نے ساری زندگی حلوہ دیکھا ہی نہیں تھا, کھایا ہی نہیں تھا, لیکن جب سائل نے میرے نام پر سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو, اے محبوب یہ جو تمہارا غلام ہے, یہ جو تیرا عاشق ہے, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تم میرے نکاح میں آ گئی, اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نام پر سوال کرنے والا آیا ہے. سارا کھانا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس سائل کو دے دیا. جب اس فقیر کو کھانا ملا نا, اس نے اپنی جھولی میں اس کھانے کو ڈالا اور کھانے کو ڈالنے کے بعد میں اس نے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا اور اس نے کہا مولا ان کا نیا نیا نکاح ہوا ہے, اے رب کریم تو بہتر جانتا ہے, اللہ ان کے آنگن سے خوشیاں جانے نہ پائیں, مولا ان کی زندگی اسی طرح خوشیوں سے گزرتی رہے, اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمانا. رب فرماتا ہے کہ تھا تو ان کی موت کا وقت, لیکن اس سائل نے, اس فقیر نے جب ہاتھوں کو دراز کیا اور میری بارگاہ میں اس غریب نے جب دعا مانگی ان کی سلامتی کے لیے, تو میں نے تقدیر کو بدل دیا. جہاں موت آنے والی تھی ان کی زندگی کو میں نے طویل کر دیا. چانس دیتا ہے اور یہ گولڈن چانس ہوتا ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے میں اگر 11 مہینے گناہ کر لیں, سال کے 11 مہینے میں رب کی رحمتیں صبح کے وقت میں نازل ہوتی ہیں, کبھی رات کے محدود حصے میں نازل ہوتی ہیں, پچھلے پہر میں نازل ہوتی ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جس میں رب کی رحمتیں جھماجھم برستی ہیں. حضرات محترم, اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائے, اللہ کی قسم میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے محدثین نے لکھا ہے, آج انسان اپنے آپ کو رب سے اتنا دور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے, اتنا دور کرتا چلا جا رہا ہے کہ نہ اسے اپنی قبر کی پرواہ ہے, نہ اسے اپنی آخرت کی پرواہ ہے. ورنہ اللہ کی قسم میرا رب تو ماؤں سے زیادہ کریم ہے. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے آئے, میرا رب بنا ایک لمحہ گوائے اس کو معاف فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں ایک شخص تھا جس کا معمول تھا کہ وہ گناہ کرتا, اور گناہ بھی صغیرہ گناہ نہیں کرتا, چھوٹے گناہ نہیں کرتا, بڑے گناہ کرتا. وہ شخص گناہ کبیرہ کرتا. محدثین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ کرتا اور گناہ کبیرہ کرنے کے بعد میں پھر وہ بازار میں جا کر کے اعلان کرتا, لوگوں کو بتاتا کہ میں نے آج گناہ کیا ہے. ایک تو گناہ, اوپر سے اس پر لوگوں کو بتانا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ
گناہ کرتا، پھر لوگوں میں اعلان کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ میں آج فلاں گناہ کر کے آیا ہوں. لیکن جب رات کا وقت ہوتا، رات کی تنہائی میں جب یہ اپنے گھر میں بیٹھتا اور جب اپنے چراغ کو بجھاتا اور جب چراغ بجھتا اندھیرا ہو جاتا تو اسے قبر کے اندھیرے کا خیال آتا. جب اس کے ذہن کے سامنے، اس کے ذہن میں قبر کے اندھیرے کا ایک خاکہ کھنچتا تو یہ تصور کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتا، مولا میں گناہگار تو ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کرتا، پھر صبح کا سویرا جب نمودار ہوتا یہ پھر گناہ کرتا اور پھر لوگوں کو بتاتا. رات کا وقت آتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا. آپ فرماتے ہیں اس نے 70 مرتبہ کبیرہ گناہ کیا، لوگوں میں اعلان کیا، اور 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. لیکن جب 70ویں مرتبہ اس نے گناہ کرنے کے بعد میں یہ توبہ کرنے بیٹھا تو یہ کونے میں بیٹھ گیا گھر کے، اور بیٹھنے کے بعد میں اس کے دل میں خیال آیا، یار میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور بار بار توبہ کرتا ہوں، بھلا وہ رب مجھے کیوں معاف کرے گا؟ اب تو میں نے 70 مرتبہ گناہ کر لیا، بار بار وہ معاف کر بھی دے تو اتنا معاف نہیں کرے گا، اب میں معافی مانگتا ہی نہیں. اس کے دل میں اتنا خیال آنا تھا. او مسلمانوں، رب کی رحمتیں دیکھو، میرے رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ تو نے سوچا کیسے کہ میں 70 مرتبہ تو میری بارگاہ میں معافی مانگ لے اور پھر بھی گناہ کرے میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ رب نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرتا رہے، اگر سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. میرا رب اتنے تو ماں باپ بھی ہم پر کریم نہیں ہوتے. ماں باپ بھی ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، جب زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ بھی بے دخل کر دیتے ہیں، زمین سے بے دخل، گھر سے بے دخل، اور یہاں تک کہ بستی تک سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن وہ رب اتنا کریم ہے، ہمیں بار بار چانس دیتا ہے. آپ کو یہ نہ سوچ لے کہ اس نے تو 70 مرتبہ گناہ کیا اور 70 مرتبہ توبہ کر لی پھر اللہ نے معاف کر دیا، ہم بھی ایسے ہی کر لیں. تو یاد رکھیے گا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پیارے. اسے چانس مل گیا، ہمیں ملا کہ نہیں ملا، آنے والا رمضان ہمیں میسر ہوا کہ نہیں ہوا. رمضان کی رخصتی سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں خوشی منانا چاہیے، بلکہ ہمیں غم کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز عشاء، نماز مغرب، نماز فجر، نماز ظہر و عصر میں جو نمازیوں کی صفیں 2 یا 3 ہوا کرتی تھیں، نماز عید کے بعد میں وہ صرف 3 صفیں تو بہت دور کی بات ہے میاں، ایک صف میں 4 سے 5 نمازی سے زائد نمازی نہیں رہ جاتے، کئی نہیں رہ جاتے. حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کو رخصت کرتے ہیں یا مسلمان کو رخصت کرتے ہیں. اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی بھی نیکی کرے، ایک شخص تھا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جانتے اس کا معمول کیا تھا؟ آپ کریں تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام سچے دل سے. وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ لوگ نماز پڑھنے آتے وہ بھی آتا، جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے مسجد کے دروازوں کو بند کر لیا کرتا یہ بزرگ، اور کرنے کے بعد میں قرآن مقدس کو اٹھاتا، اٹھانے کے بعد میں قرآن کو سینے سے لگاتے اور لگانے کے بعد میں کھول کر کے کہتے، اے قرآن میں نے تجھے پڑھا تو نہیں ہے، میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ تیرے اندر جو الفاظ ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے مقدس ہونٹوں کو چھو کر کے آئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے. اور پھر کرتا کیا؟ قرآن کی ایک ایک لائن پہ انگلی چلاتا اور پڑھتا جاتا. میں جانتا ہوں کہ تیرا لفظ ہر ایک سچا ہے، تیرا ہر ایک لفظ صداقت پر مبنی ہے. اسی طرح سے زندگی گزرتی گئی. لوگوں کو جب پتہ چلا لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ میاں قرآن پڑھنا جانتے نہیں، اس کے باوجود بھی قرآن پہ انگلی چلاتے رہتے ہیں، آخر یہ کرتے کیا ہیں؟ لیکن دل میں اگر سچی محبت ہو، عقیدت اگر سچی ہو، فرمایا گیا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس بزرگ کا انتقال ہوا تو جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ جب جنازے کو لے کر کے چلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جنازہ بھی قبرستان میں بعد میں پہنچا ہے، ان کی قبر کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں پہلے نظر آنے لگی ہیں. آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، اپنا تعلق مضبوط تو کرو. آپ بتائیں، ادھر بتا دو اور انہیں دے دو.
آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط تو کریں. آپ بتائیں, اگر آپ کسی حافظ قرآن سے بھی, حافظ صاحب نے قرآن پڑھا نماز تراویح میں, یا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں, آپ عزت کس لیے دیتے ہیں؟ صرف فقط اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اگر آپ عزت دیتے ہیں تو اس بنیاد پہ نہیں دیتے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے, یا ہم حسن والے ہیں, یا طاقت والے ہیں, یا پاور والے ہیں. نہیں, اگر کوئی بھی شخص عالم دین کو عزت دیتا ہے تو فقط اس لیے دیتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے. ذرا بتاؤ کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو, اللہ اسے اتنی عزت دلا دے کہ وہ اگر غریب فقیر کا بیٹا ہے, مصلے پر کھڑا ہوا ہے, اگر اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے, تو کہے گا یہی کہ پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے. عزت کس لیے ملی؟ کہ اس نے اللہ اور رسول سے محبت کی, اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا. ہماری زندگی تو میاں بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہے, ورنہ مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی اتنی مشقت و پریشانی میں گزری, اس کے باوجود بھی انہوں نے راہ راست کو نہیں چھوڑا, دین پر ڈٹے رہے. آج عید آنے والی ہے, چند دن ہے, 2 یا 3 دن کے بعد میں عید کی نماز ہے, رمضان کا مقدس مہینہ ہے. میں پھر کہتا ہوں, اگر آپ کی بستی میں کوئی غریب ہے, اگر آپ کی بستی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بچوں کے پاس کپڑے نہ بنے, تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے, میں آپ کے ساتھ الحمدللہ, میں خود اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے, میں آگے آگے 10 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں, جان سے بھی اور دولت سے بھی. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ میں مال سے بھی اور اپنے آپ سے بھی, دین کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, طاقت کی جہاں ضرورت ہو وہاں, اور جہاں دولت کی ضرورت ہو وہاں. لیکن یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے. حالات حاضرہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اتفاق کی کمی ہے, اتحاد کی کمی ہے. اگر 10-5 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں نا, تو تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا. میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, ایک حدیث پاک سنا دوں, اس کے بعد میں چند باتیں میں آپ سے ضرورت کی کروں گا, جو اس وقت ہماری ضرورت کی باتیں. آج الحمدللہ سبھی لوگ حساس بساس اور اچھے گھروں سے ہیں ماشاءاللہ. سبھی لوگ بہترین کپڑا پہننے والے اور بہترین لباس پہننے والے, بہترین کھانا کھانے والے, بہترین گھروں میں رہ کر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, اگر کوئی شخص غریب ہے, اے بچوں اگر آپ کو باتیں کرنی ہیں آپ باہر چلے جائیں, ادھر جا کے بیٹھ جاؤ. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے, کوئی شخص ایسا ہے جس کو واقعی میں ضرورت مند ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی عید کی خوشیوں میں ہم اپنے ساتھ اس کو شریک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, جوان صحابی تھے, نوجوان تھے, لیکن غریب بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ غریب تھے. حضور نے ایک روز پوچھا, بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ, قبیلے میں لوگ بہت امیر ہیں, لیکن میں غریب ہوں, لیکن میں بہت زیادہ غریب ہوں. آقا جی, غریبوں کی سنتا ہی کوئی نہیں, غریبوں سے تعلق ہی کوئی نہیں رکھتا. جب اتنا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میاں غریبوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتے ہیں, غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتے ہیں. کبھی صبح نہیں ہوتی, کبھی شامیں نہیں ہوتی. اللہ کے رسول ابھی جوان صحابی سے, نوجوان صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ جس نوجوان سے باتیں کر رہے ہیں نا, آقا جی اس کا 1 دن کے اندر انتقال ہو جائے گا. بات توجہ سے سننا اور اپنی زندگی پہ غور کرنا. فرمایا, یا رسول اللہ, یہ جو نوجوان صحابی ہے نا, یہ کل ظہر تک انتقال کر جائیں گے. خبر لانے والا فرشتوں کا سردار, سنانے والا کس کو؟ جو نبیوں کا سردار ہو. اب نہ جبرائیل جھوٹ بول سکتے ہیں, کیونکہ جبرائیل رب کے بھیجے ہوئے ہیں. جبرائیل نے لوہے محفوظ پر دیکھا ہے, کل تک ان کا انتقال ہو جائے گا. کہا, یا رسول اللہ, کل ظہر تک ان کا انتقال ہو جائے گا. جب اتنا سنا, میرے آقا کریم تڑپنے لگے. حضور نے فرمایا, اس نوجوان عاشق کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا, اے میرے غلام, یہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اب ذرا سننا کہ رمضان میں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی, آپ سب جانتے ہیں. ابھی رمضان چلا جائے, ہم دیکھیں گے کون, میں ہوں یا آپ, کون کھائے گا اتنے فروٹ اپنے گھروں میں لا کر کے؟ کون کھائے گا اتنا گوشت ہر روز؟ 280 روپے کلو ہے, مگر میاں دھوئیں نکال دیے دکانوں پہ جا کر کے. لیکن رمضان نکلتے ہی, اللہ توفیق دے ہر روز کھائیں, لیکن رمضان میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس کا جواب ہی نہیں ہے.
لیکن وہاں بھی زندگی تھی. حضور نے پوچھا, جب جبرائیل نے کہا آقا جی ظہر میں انتقال ہو جائے گا کل, تو حضور نے ان سے سوال کیا, کہا اے میرے غلام یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ان کو نہیں بتایا کہ تمہارا انتقال ہو جائے گا, کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جانتے ہیں جب اتنا پوچھا نا حضور نے رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے پہلے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں, آج سے پہلے تو مجھ سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا. آقا جی آج آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. کہا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا, آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں, لیکن یا رسول اللہ آج تک میٹھی چیز مجھے میسر نہیں ہوئی, اتنا غریب ہوں. میرے حضور نے جب اتنا سنا, توجہ غور کریں, حضور کا صحابی ہو, کتنی غربت ہوگی کہ میٹھی چیز بھی انہیں کھانے نہیں ملی, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا پسند ہے تمہیں میٹھے میں؟ کہنے لگے آقا میری خواہش ہے کہ میں حلوہ کھاؤں. جب اتنا کہا نا میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا اور کوئی خواہش؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میری خواہش ہے کہ میرا نکاح ہو جاتا. آقا جی میرا نکاح ہو جاتا نا تو میں بھی زندگی گزارتا اپنی بیوی کے ساتھ میں. جب تمام مدینے والے اپنے بستروں پہ آرام کرتے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ میں مصلی بچھا کر کے رب کی یاد میں آنسو بہاتا. میرے حضور نے جب اتنا سنا حضرت بلال سے فرمایا بلال تمام صحابہ کو بلاؤ, حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بلاؤ. جب سب آ گئے تو میرے حضور نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا اے میرے غلام بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے, بڑی نیک و پارسا ہے, بڑی پرہیزگار لڑکی ہے, لیکن آقا جی میری غربت کی وجہ سے میرا چچا مجھ پر توجہ نہیں دیتا. جب اتنا کہا میرے حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کے چچا کو بلا کر کے لاؤ. جب ان کو بلایا گیا حضور نے فرمایا سنو ہم تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے اس غلام سے, تمہارے بھتیجے سے. جب اتنا کہا تو چچا حضور کی بات کو تھوڑا ہی ٹال سکتا تھا, کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کی مرضی. میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ اس کے جہیز کا انتظام کرو. کہا عثمان جاؤ ان کے لیے سامان لے کر کے آؤ, جہیز کا انتظام کرو. حضرت عثمان غنی سامان لا رہے ہیں, ابو بکر ان کے بستر کا انتظام کر رہے ہیں. ایک صحابی سے حضور نے فرمایا تمہارا ایک مکان خالی ہے, کیا میرے غلام کو دو گے؟ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں, آپ مکان کی بات کرتے ہیں, آقا ہماری جان حاضر ہے. جب اتنا کہا میرے حضور نے نکاح کر دیا. اب ذرا بتائیں مدینے کے اندر شادی کا موقع ہے, نوجوان کے دل میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, آج دونوں تمنائیں پوری ہو رہی ہیں. ادھر نکاح ہوا, حضور نے فرمایا عثمان حلوہ تیار کراؤ. حلوہ ایسا ہونا چاہیے کہ آج تک نہ بنا ہو مدینے کی زمین پر. حلوہ تیار کیا گیا, حلوہ بھی تیار ہوا, مکان بھی مل گیا. حضور نے دونوں کو رخصت کر دیا اور رخصت کرنے کے بعد میں حلوہ بھی وہاں پہنچا دیا. اب میرے حضور نے ایک صحابی سے کہا جاؤ ان کے دروازے کا چکر لگاتے رہنا, ان کے دروازے کا چکر لگاتے رہنا, ظہر سے عصر تک وہیں رہنا. جب رونے کی آواز آنے لگے تو آ کر کے ہمیں بتا دینا, کیونکہ حضور سے جبرائیل نے کہا تھا آقا ظہر میں انتقال ہو جائے گا. اب میرے حضور نے بھیج دیا, یہ دونوں چلے گئے. ایک صحابی مکان کے آس پاس گھومنے لگے, رات کا سناٹا, مصلی بچھا, اندر سے باتیں کی آوازیں آتی رہی, مسکرانے کی ہنسنے کی آوازیں آتی رہی. رات کا پہر گزرا, دن آیا, دن بھر ہنسنے کی آوازیں آتی رہی, بولنے کی آوازیں آتی رہی. وقت گزرتا گیا, ظہر کا وقت آیا, ظہر کا وقت گزرا, عصر کا وقت آیا. وہ صحابی آئے, کہنے لگے آقا جی, حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہاں سے کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. کہا کیوں؟ کہا آقا جی وہاں تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ تو دونوں میاں بیوی بڑے خوشحال ہیں. توجہ کرنا اور سوچنا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. فرمایا آقا وہ تو دونوں خوشحال ہیں. میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا مولا جبرائیل نے آ کر کے بتایا تھا ظہر تک انتقال کر جائیں گے, لیکن اللہ معاملہ کیا ہے, جبرائیل تو جھوٹ نہیں بتا سکتے, لیکن مولا ہوا کیا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا. جب اتنا کہا تو رب نے فرمایا اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم, اے محبوب ہونا تو یہی تھا کہ ان کا انتقال ہونے والا تھا, ان کی تقدیر میں یہی تھا کہ یہ ظہر تک انتقال کر جائے گا. کہا یا اے میرے مولا پھر ہوا کیا, یہ زندہ کیسے انتقال کیوں نہیں ہوا؟ تو جملے سنے, رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب جب تم نے ان کا نکاح کرا دیا اور نکاح کرانے کے بعد میں جب ان کو رخصت کر دیا, یہ اپنے مکان کے اندر ہیں, جب تم نے کھانا بھیجا ان کے لیے, انہوں نے دسترخوان بچھایا اور بچھانے کے بعد میں اس پہ حلوہ رکھا. اب ذرا سوچیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی کی خواہش ہو, کسی کھانے کو کھانے کی یا کسی چیز کی, کسی کی خواہش ہو,
اور وہ اس کی خواہش پوری ہو جائے کسی طرح سے اور اس سے آ کر کے پھر کوئی چھین لے یا مانگ لے، کیا بندہ کوئی دے گا؟ اگر مثال کے طور پہ کسی نے گاڑی لی ہو، اس کی زندگی کی خواہش یہی ہو کہ یار میں گاڑی خرید لوں، اور اس نے گاڑی خرید لی ہو، اگر سگا بھائی بھی کہے گا نا کہ یہ گاڑی میرے نام میں کر دے نہیں سکتا، نہیں دے گا۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام، ان کا انداز، ان کی شان نرالی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب یہ دونوں گئے، دونوں میاں بیوی، انہوں نے دسترخوان بچھایا، اس پہ کھانا رکھا، جیسے ہی انہوں نے لقمہ توڑا نا کھانا کھانے کے لیے، دروازے پر ایک سائل نے، ایک فقیر نے آواز لگا دیا۔ اس سائل نے آ کر کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس بندے کے سامنے حلوہ تھا جس نے ساری زندگی حلوہ دیکھا ہی نہیں تھا، کھایا ہی نہیں تھا، لیکن جب سائل نے میرے نام پر سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو، اے محبوب یہ جو تمہارا غلام ہے، یہ جو تیرا عاشق ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تم میرے نکاح میں آ گئی، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے نام پر سوال کرنے والا آیا ہے۔ سارا کھانا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس سائل کو دے دیا۔ جب اس فقیر کو کھانا ملا نا، اس نے اپنی جھولی میں اس کھانے کو ڈالا، اور کھانے کو ڈالنے کے بعد میں اس نے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا اور اس نے کہا مولا ان کا نیا نیا نکاح ہوا ہے، اے رب کریم تو بہتر جانتا ہے، اللہ ان کے آنگن سے خوشیاں جانے نہ پائیں، مولا ان کی زندگی اسی طرح خوشیوں سے گزرتی رہے، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمانا۔ رب فرماتا ہے کہ تھا تو ان کی موت کا وقت، لیکن اس سائل نے، اس فقیر نے جب ہاتھوں کو دراز کیا اور میری بارگاہ میں اس غریب نے جب دعا مانگی ان کی سلامتی کے لیے، تو میں نے تقدیر کو بدل دیا، جہاں موت آنے والی تھی ان کی زندگی کو میں نے طویل کر دیا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تقدیر۔ کسی غریب کو آپ دے کر کے تو دیکھیں اتنی خوشی ملے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا، مصر کا ایک شخص تھا، بڑا امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا، لیکن دل میں کچھ پرابلم ہوئی، جب تمام جہان میں دکھا لیا، تمام ڈاکٹروں کو دکھا لیا، لیکن جب کچھ نہ ہوا نا، تو ایک دن بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو دولت بہت ہے، چلو بچنے والا تو ہو نہیں، ڈاکٹروں نے ٹائم دے دیا کہ اتنے دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، 2 مہینے میں اتنے مہینے میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ مصر کا بڑا امیر تاجر تھا، بیٹوں سے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے لے کر کے چلو۔ بیٹوں نے کہا کہاں کدھر جانا ہے؟ کہا بازار لے کر کے چلو۔ بازار گئے، اپنی ضرورت کے سامان خریدے، چیزیں خریدیں۔ اس کے بعد میں کہا مجھے گوشت کی دکان پہ لے کر کے چلو۔ کہتے جب گوشت کی دکان پہ لے کر کے گئے نا، تو اس تاجر نے، اس امیر نے کیا دیکھا کہ گوشت کی دکان کے باہر کسائی جو چربی وغیرہ پھینک دیتا ہے نا، جو بیکار گوشت ہوتا ہے جو اس کو پھینک دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے تاجر کہ ایک عورت اس گوشت کے ٹکڑوں کو بین رہی ہے اور تھیلی میں بھر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اخبار کے اندر ایک اخبار آتا تھا، سہارا اردو کا، آج بھی آتا ہے غالباً، وہ اس کے اندر یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ کہا اس تاجر نے جا کر کے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یہ کیا کرتی ہو، یہ کیا کرتی ہو؟ کہا تمہیں مطلب؟ کہا مطلب ہے تبھی تو پوچھا، یہ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے بچوں کو، میرے پڑوس میں گوشت بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے گھر میں کچھ بناؤ نا، اگر تمہارا پڑوس غریب ہے تو یا تو اس کو اندر بناؤ کہ اس کی خوشبو ان کے بچوں کے ناک تک نہ پہنچے، یا اس میں شور وزادہ کر دو کہ اپنے پڑوسی کو دے سکو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پڑوس میں جب گوشت بنتا ہے، میرے بچوں نے آج تک گوشت دیکھا ہی نہیں ہے کیسا ہے، جب گوشت بنتا ہے انہیں خوشبو آتی ہے، بچے بتاتے تو میرے بچوں کا بھی دل کرتا ہے، میں اس لیے یہاں سے یہ چیتڑے بیننے کے لیے آگے۔ کہا تیرے بچے دیکھیں گے وہ کہیں گے نہیں کہ یہ تو گوشت نہیں، کہا ان کو پتہ ہی نہیں، انہیں کیا معلوم گوشت کیسا ہوتا ہے، میں تو لے جاؤں گی کھلا دوں گی۔ کہا تو میں دلا دیتا ہوں تجھ کو گوشت، یہ نہ لے کے جا خدا کے واسطے۔ وہ کہنے لگی کہ آج تو دلا دو گے، آج میرے بچوں کو گوشت کی اگر پہچان ہو گئی اور پھر کل کو کون دلائے گا؟ اگر انہوں نے دوبارہ سے کہا اور میں پھر لے کر کے گئی یہی بین کر کے چیتڑے اٹھا کر کے، تو میرے بچے کہیں گے نا پچھلی بار لائی تھی وہ اچھا تھا اور یہ بیکار ہے۔ تو اس تاجر کے دل میں خیال آیا زندگی میں بہت کچھ کیا، اتنی دولت ہے۔ اس نے دکاندار سے کہا یہ عورت جب تک زندہ ہے کبھی بھی یہ دکان پہ آئے اس سے پیسہ نہ لینا، سارا پیسہ میں ادا کروں گا۔ بہرحال وہ عورت گوشت لے کر کے چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ 1 مہینے کا ٹائم ڈاکٹرز نے دیا تھا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر آپ انتقال کر جاؤ گے، آپ کو پریشانی ایسی ہے، لیکن مہینہ گزرا، 2 مہینے گزر گئے، اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ حیرت میں پڑ گیا۔ کہا یار معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز نے تو ٹائم دیا تھا۔ یہ بندہ پھر ہاسپٹل گیا، جانے کے بعد میں اس نے جب چیک کرایا نا، دل میں سوراخ کی پرابلم تھی، جب چیک کرایا نا دل میں، ڈاکٹر حیرت
میں پڑ گئے. جنہوں نے پہلے دیکھا تھا, جنہوں نے پہلے اس کی جانچ کی تھی تو دل میں سوراخ نظر آتا تھا, اب جب دیکھا ہے تو دل بالکل صحیح و سلامت ہے. وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے, یہ بتاؤ تم نے کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا کہ تمہارا دل بالکل صحیح و سالم ہے. اس نے کہا سنو, اب میں نے کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایا ہے, بلکہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے, اور جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہا کرتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں کہ الوداع کا جمعہ آیا گیا, رمضان گزرنے والا تو مسلمان بھی گزر جائیں. ایسا نہیں کرنا میرے پیارے. رمضان کے بعد میں بھی نمازیں اسی طرح فرض ہیں جس طرح رمضان میں فرض ہیں. مسجدیں وہیں رہیں گی, نمازیں بھی اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی. اس لیے خدا را اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرنا. مانا کہ آپ دن میں کام پہ جاتے ہو, شام کے وقت تو آتے ہو, عشاء و فجر میں ابھی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 5:10 پہ آ جاتے ہو, تو غیر رمضان میں آپ تقریباً 5:45 یا 50 پر جماعت ہوگی تب بھی آ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر شوق ہوگا تو خدا را تشریف لائیے گا. بہرحال اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں سن لیں میری. حالات حاضرہ آپ جانتے ہیں ملک ہندوستان کے حالات کیا ہیں, اور یہ کسی سے ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ظلم و تشدد کا پہاڑ قوم مسلم کے اوپر توڑا جا رہا ہے وہ شاید ہی کہیں ہو رہا ہو, اور یہی نہیں ہر جگہ. آپ دیکھیں قانون کا بھی رویہ جو ہے دوہرا ہے, اور میں اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہوں. اس بات کا خیال رکھیے گا, اگر کسی کے دل میں دہشت پیدا ہو رہی ہو, گھبراہٹ ہو, تو سن لیجیے گا میں اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہوں, آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. میں قانون کے دائرے میں رہ کر کی بات کرتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے معلوم ہے کیا کہنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات پہ ہماری مسجدوں کو نشانہ بنانا, قوم مسلم کو نشانہ بنانا, یہاں تک حال یہ ہے کہ آپ اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ سنبل کی خبر اٹھا لیں کہ وہاں آرڈر آیا ہے پرشاسن کی طرف سے, آرڈر یہ آیا کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی, روڈ تو بہت دور کی بات ہے, مسجد تو الگ ہے, آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. دوسرے لوگوں کے دھارمک تہواروں مہینوں کے لیے روڈ بند ہو جاتے ہیں. میرٹھ کے اندر فرمان جاری ہوا ہے تانا شاہی کے بلبوتے پر کہ اگر روڈ پر کسی بندے نے نماز پڑھی تو اس کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا, اس کا لائسنس بھی رد کر دیا جائے گا. بہرحال ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور ہمارے مسلم بھائیوں کو بتانا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں. ایسا نہیں ہے, بھارت کا جو آئین ہے, بھارت کا جو قانون ہے وہ ہمارے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس قانون کو پڑھیں. ہم ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر, شاید کسی نے بھارت کا سنویدھان کھول کر کے دیکھا ہو, ہم یہی پیچھے ہیں کہ ہم نے شاید کسی نے کھول کر کے دیکھا ہو. سنویدھان کی کتاب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کئی سارے اونٹوں پر لاد کر کے لانی پڑے گی, اتنی موٹی کتاب ہے, کوئی بھی لا سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہرحال اب ہر طرف سے آپ جانتے ہیں کہ جب پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو پھر اپنی ذمہ داری, اپنی حفاظت کی ذمہ داری ہماری خود کی ہوتی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے, آپ کو اگر اچھی لگے تو قبول کیجئے گا, اور اچھی نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ کے فائدے کی ہے. کئی لوگوں نے کہا, مشورہ بھی کیا, اور بہرحال ایسی جگہ جیسے مثال کے طور پر بھی میرا خود کا گاؤں ہے, مسلم بہل گاؤں ہے, اور الحمدللہ کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مسجد جو ہے ہمارے یہاں کی نگلیہ مشکولہ کی, وہ جن لوگوں نے دیکھی ہو مسلم بہل علاقے میں, مسلم بہل آبادی میں, ادھر کوئی دوسری آبادی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ہم نے وہاں پر کیمروں کا انتظام کیا, اور آپ جانتے ہیں ہماری بستی کے اندر بھی مسجد ہے اور ہماری دیواریں بھی چھوٹی ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ تو گھر چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں یہاں رہنا ہوتا ہے, تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے رہنا. اور اگر ہم بھی نہیں ہیں, خدا نخواستہ, آپ جانتے جھوٹ کی بنیاد پر بھی آج جھوٹ کو سچ بنا کر کے بازار میں بیچا جاتا ہے. یہ الوداع کا جمعہ ہے اور الحمدللہ اللہ نے سب کو نوازا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, کوئی اتنی بڑی قیمت کی چیز نہیں ہے. ہماری مسجد کے اندر اگر 5 سے 6 کیمرے اگر لگ جائیں, آج کوئی ضروری نہیں ہے آج ہی آپ کو پیسہ دینا ہے یا آج ہی آپ کو تمام دولت دینی ہے, اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے اگر چند لوگ بھی چاہیں, 20 سے 25 لوگ, اگر 30 لوگ بھی ایسے ہو جائیں نا جو اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپے دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 30,000 روپے میں سارا کام بھاگا پھرے گا, اور یہ ذمہ داری آپ کی, کیونکہ یاد رکھیے گا ایک حادثہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, اور دوسرا حادثہ اگر ہوگا اس کے باوجود بھی نہیں سنبھلے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, پانی آنے سے پہلے پل بنانا پڑتا ہے, پانی آنے سے پہلے پل بنانا پڑتا ہے. اگر باڑھ آ جائے اور پھر آپ پل بنائیں گے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہے گی, کیونکہ آپ بنا ہی نہیں پائیں گے. ہمارے پاس میں وہ سائلنٹ چوکیدار ہوں گے, خاموش چوکیدار ہوں گے,
لہٰذا ہمیں ہر کس و ناقص پر ہماری خبر رہے گی اور ہماری نظر رہے گی. اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر جو کوئی چاہے آپ مشورہ کر لیں آپ لوگ آپس میں. بہرحال میرا کہنا تو یہی ہے ہر حال میں کہ آپ اپنی مسجد کے اندر کیمرے لگوائیے، ہر حال میں لگوائیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور باقی آپ لوگ آپس میں جو معزز حضرات ہیں ہمارے گاؤں کی، میری کوئی زبردستی نہیں، میں بس آپ کے امام ہونے کے ناطے آپ کو پتا اگر آپ کو مفید لگے تو اس کام کو کیجئے گا، مشورہ کر لیجئے گا، اور نہیں لگے تو آپ اس کو رد کر دیجئے گا. لیکن ایک گزارش ہے، یہ کیمروں کی بات آج کی نہیں ہے، یہ کم سے کم 1 سال سے ہو رہی ہے ہماری مسجد کے لیے. ہم کرتے کیا ہیں، ہم سنتے ضرور ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کام کو بھول جاتے ہیں. جتنی دیر ہم مسجد میں رہتے ہیں اگر کوئی ابھی شروعات کر دے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیا شروعات کیجئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ نواز علی بھائی 500 روپے پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. موبین بھائی 500 روپے پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ جس کے پاس بھی پیش کریں کیونکہ دینے ہی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تسلیم بھائی 500 روپے پیش کریں، اللہ قبول فرمائے. اور یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 500 ہی دینی ہے، جس کے جتنے وہ ہے. حاجی شمشاد صاحب 100 روپے پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال کوئی آج ہی نہیں، وقت ملتا رہے گا، جلدی سے اس چیز کا انتظام کیجیے. بھائی 200 روپے پیش کریں، اللہ قبول فرمائے. بھائی 500 روپے پیش کر رہے ہیں، رب کریم قبول فرمائے. جناب طاہر ملا جی صاحب 100 روپے پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فراست بھائی 500 روپے پیش کر رہے ہیں، رب کریم قبول فرمائے. جناب بڈن بھائی 500 روپے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میرا بھائی کوئی آئے جلدی آ جائیے ایک دم، کیونکہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے. سرفراز بھائی 500 روپے پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. یہ بھائی 100 روپے پیش کر رہے ہیں، رب کریم قبول فرمائے. جناب لکی بھائی 500 روپے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بچہ 200 روپے پیش کر رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. دیکھیے جن حضرات کے پاس آج ہیں وہ آج دے دیں، اور باقی یہ پیسے آپ ہی کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کام کو کر ضرور لیجئے گا، اس کو ٹالیے گا مت اب، کیونکہ جب تک مسجد میں رہیں تب تک ذہن میں رہے. کیونکہ اب تو الحمدللہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اب تو ہونا ہی ہے. کیوں حاجی صاحب؟ اب پیسے اکٹھے ہو گئے تو اب تو ہونا ہی ہے ہر حال میں. اور یہ میرا اور آپ کا فائدہ نہیں، پورے بستی کا فائدہ، پوری بستی کا فائدہ. اور صرف مسجد کا نہیں، یہ آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ راستے میں بھی ایک کیمرہ لگے گا ہمارے، تو اس کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ضروری ہے. حالات آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ اس وقت ملک ہندوستان کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں میرے پیارے. اس لیے ابھی سے آپ کو ضرورت ہے قدم اٹھانے کی، بعد میں پھر رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھ لیں کتنے روپے ہوئے ہیں. بہرحال جنہوں نے آج نہیں دیے وہ اگلی بار میں دی دیجیے گا. عید کا دن آئے گا اس دن آپ پیش کر دیجیے گا، جمعہ آئے گا اس دن آپ پیش کر دیجیے گا. یا اگر آپ اس میں نہ دے سکیں، مسجد میں ہم موجود ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے گا، اپنا نام لکھوا دیجیے گا اور دے دیجیے گا. بہرحال یہ آپ کو کام کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جنہوں نے یہ ہدیہ پیش کیا ہے یا جو حضرات رہ گئے پیش کریں گے، مولا تعالیٰ تمام کی کمائیوں میں بے پناہ رحمت برکت وسعت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. دوران تقریر میری زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس پر توبہ لازم ہوتی ہے، میں آپ تمام کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.